علی کے حالات زندگی کے بارے میں پڑھیے. پیج نمبر آپ کا 7 ہے میرے پاس. تو اسٹارٹ ریڈنگ. مولانا الطاف حسین حالی. الطاف حسین حالی پانی پت میں پیدا ہوئے. ان کے اجداد غیاث الدین بلبن کے زمانے میں ہندوستان آئے. 9 برس کے تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا. بھائیوں نے پرورش کی. تعلیم کی مکمل دہلی میں عالموں کی صحبت میں ہوئی. تعلیم کی تکمیل لکھا ہوا ہے, مکمل نہیں ہے. تعلیم کی تکمیل دہلی کے عالموں کی صحبت میں ہوئی. غالب اور شیفتہ جی کی جی. صحبت سے بطور خاص فیض یاب ہوئے. سر سید سے بھی تعلق کے خاطر قائم ہوا. تعلق شیفتہ خاطر یعنی کہ ان سے رابطہ قائم ہوا, ان سے ان کے میل ملاقات بڑھے اور پھر ان کے ساتھ ان کی واقفیت بڑھ گئی. تعلق خاطر ہوتا ہے ان کے ساتھ ان کا واسطہ بڑھ گیا. جی آگے. شیفتہ اور غالب کے انتقال کے بعد لاہور آئے اور یہاں پنجاب بک ڈپو میں ملازمت کر لی. ڈپو میں ملازمت کر لی. یہیں وہ انگریزی ادبیات سے متعارف ہوئے. جدید طرز کی نظمیں لکھی اور اردو شاعری کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا. بیڑا اٹھایا, اس چیز کو اپنے ذمے لیا. بیڑا اٹھایا, اپنے ذمے لیا اس کام کو کرنے کا کہ اردو شاعری میں درستگی کا, اصلاح کا, اس کو ٹھیک کرنے کا ذمہ اپنے لیا. 1887 میں سرکار حیدرآباد سے 100 روپیہ ماہوار وظیفہ مقرر ہو گیا تو ملازمت ترک کر کے باقی عمر تصنیف و تالیف میں بس. تصنیف و تالیف ہوتا ہے لکھنا اور پڑھنا, یعنی کہ آپ نے رائٹنگ اور اپنی اصلاح میں اس چیزوں کی ٹھیک کرنے میں انہوں نے اپنی ساری زندگی باقی کی گزار دی. امیمہ آپ پڑھیں باقی آگے. حالی کے اسلوب بیان کی سب سے نمایاں خوبی مدعا نگاری ہے. حالی کی غرض اپنے مضمون کو ادا کرنے اور مطالب, مطلب کی جمع ہے مطالب. اوکے, مطالعہ وضاحت سے پیش کرنے کے سوا کیا مطالب بیٹا, مطلب کی جمع ہوتی ہے مطالب. جو میرے آگے سے بک ہے تو مجھے نظر نہیں آ رہا, بائنڈ ہوئی ہوئی ہے بک. ٹھیک ہے. وضاحت سے پیش کرنے کے سوا کچھ نہیں ہوتی. اس کی نثری تحریروں میں اعتدال و توازن کا خاص خیال رکھا جاتا ہے. اختصار اور بے جا طوالت سے اجتناب کرتے ہوئے عبارت کو دلکش, سادہ اور مدلل بنانے میں حالی اپنی مثال آپ ہیں. بات کو سنجیدگی اور عقیلت کے ترازو میں تولتے ہی اور تخیل اور جذبات سے دور رہتے ہوئے اپنے خیالات اور حقائق کو کاری پہنچانے کی وہ کوشش کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ رشید احمد صدیقی نے حالی کے نثری اسلوب کو اردو نثر کا معیاری اسلوب قرار دیا ہے. وہ سوانح نگار, مضمون نگار اور نقاد تھے. سر سید کے قریبی اور بااعتماد ساتھیوں میں سے تھے. ان کی مشہور کتابوں حیات جاوید, یادگار غالب, حیات سعدی, مقدمہ شعر و شاعری اور مطلع جذر اسلام شامل ہیں. آخر و ذکر کتاب مسدس حالی کے نام سے بے حد مقبول ہوئی. مقدمہ شعر و شاعری جو دراصل ان کے دیوان کا طویل دیباچہ ہے, جدید اردو تنقید کا نقطۂ آغاز ہے. جی, حالی کے اسلوب بیان کی جو سب سے نمایاں خوبی ہے وہ مدعا نگاری ہے. مدعا نگاری ہوتا ہے بیان کرنا, کوئی بھی بات, کوئی مضمون ایسا ہو, ٹاپک, اس کو اچھے طریقے سے کھول کر بیان کرتے ہیں. حالی کی غرض اپنے مضمون کو ادا کرنے اور مطالب کو وضاحت سے پیش کرنے کے سوا کچھ نہیں ہوتی. ان کی نثری تحریروں میں اعتدال و توازن کا خاص خیال رکھا جاتا ہے. نہ تو کسی چیز کو بہت مختصر لکھتے ہیں اور نہ ہی کسی چیز کو بہت طویل اور بڑا کر کے لکھتے ہیں کہ پڑھنے والے کے دل کو وہ اچھی نہ لگے. اس لیے وہ دونوں طرح کی بات کو کرتے ہیں کہ بات کو مختصر کرتے ہیں لیکن مطلب کے سوا سمجھ آ جاتی ہے, اور عبارت جو لکھی ہوئی چیز ہے اس کو بڑا دلکش بنا دیتے ہیں. وہ ہر بات کو سنجیدگی اور عقل
سے نکلا ہے یہ ورڈ، اقلیت کے ترازو میں تولتے ہیں، عقل کے طور پر وہ اس چیز کو لکھتے ہیں جو بھی لکھتے ہیں، اور تخیل خیالی باتوں سے دور رہتے ہیں، اور جذبات سے دور رہتے ہوئے جو ہے اپنے خیالات اور حقیقت جو ہے وہ قاری ہوتا ہے پڑھنے والے، جو بھی پڑھنے والا شخص ہے اس کے دل کو وہ متاثر کرتے ہیں اور یہی بات کو پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رشید احمد صدیقی نے حال ہی کے نثری اسلوب کو اردو نثر کا معیاری اسلوب قرار دیا ہے۔ وہ سواہ نگار، مضمون نگار اور نقاد ہیں۔ سواہ نگار کون ہوتے ہیں؟ جو کہ کسی کی حالات زندگی کے بارے میں لکھتے ہیں، وہ مضمون کر لکھنے والے ہیں، اور نقاد ہے۔ نقاد کون ہوتے ہیں؟ نکتہ چینی کرنا، یعنی کہ کسی چیز کے اوپر آپ اپنے جو ہے نظریے کو پیش کریں گے اور پھر اس کے اوپر آپ اپنا بیان دیں گے۔ سر سید کے آپ قریبی اور با اعتماد ساتھیوں میں تھے، اور ان کی مشہور کتابوں میں حیات جاوید، یادگار غالب، حیات سعدی، مقدمہ شعر و شاعری اور مد و جزر اسلام ہے۔ آخر الذکر کتاب جو ہے مسدس حالی کے نام سے بے حد مقبول ہوئی۔ مقدمہ شعر و شاعری جو دراصل ان کے دیوان کا طویل دیباچہ ہے، جدید اردو تنقید کا نقطہ آغاز ہے۔ ایم سی کیوز میں ان کی بکس میں سے آ جاتا ہے آپ کا کوئی کوشچن، مثلاً کہ یہ مد و جزر اسلام جو ہے لکھی ہوئی ہے کس کی، اور اس میں وہ 3 شاعروں کے نام دے دیں گے، اور اس میں حالی کا ایک نام ہوگا، تو یہ ایک ایم سی کیوز اس طرح کا بن جاتا ہے۔ اور اسی طرح کا کوئی ایک ایم سی کیوز جو ہوتا ہے، حالی جو ہے یادگار غالب کس کی لکھی ہوئی ہے، یہ بھی اس میں ایم سی کیوز میں آ جاتا ہے۔ ہو از نیکسٹ؟ وجیہ علینا آپ پڑھیں۔ علینا آپ کو آواز آ رہی ہے؟ یس میم، میں نے ابھی بھی کلاس جوائن کی ہے، کین یو ریپیٹ پلیز پیج نمبر؟ we have started from page number 7۔ مولانا حالی کے جو ہیں ہم نے حالات زندگی پڑھے ہیں، اب مرزا غالب کے عادات و خصائل کو ہم نے ریڈ کرنا ہے۔ سٹارٹ کریں ریڈنگ شروع سے۔ مرزا غالب کے عادات و خصائل۔ مرزا غالب کے اخلاق نہایت وسیع تھے۔ وہ ہر شخص سے جو ان سے ملنے جاتا تھا بہت کشادہ پیشانی سے ملتے تھے۔ جو شخص ایک دفعہ ان سے ملتا تھا اسے ہمیشہ ملنے کا اشتیاق رہتا تھا۔ دوستوں کو دیکھ کر باغ ہو جاتے تھے اور ان کی خوشی سے خوش اور غم سے غمگین ہوتے تھے۔ اس لیے ان کے دوست ہر مذہب اور ملت کے نہ صرف دلی میں بلکہ تمام ہندوستان میں بے شمار تھے۔ جو خطوط انہوں نے اپنے دوستوں کو لکھے ہیں ان کے ایک حرف سے مہر و محبت ایک حرف سے مہر و محبت، غم خواری و یگانگت ٹپکی پڑتی ہے۔ ہر ایک خط کا جواب لکھنا اپنے ذمے فرض عین سمجھتے تھے۔ ان کا بہت سا وقت دوستوں کو جواب لکھنے میں صرف ہوتا تھا۔ بیماری اور تکلیف کی حالت صرف کہتے ہیں، صرف ہوتا تھا یعنی کہ استعمال ہوتا تھا ان کا۔ بیماری اور تکلیف کی حالت میں بھی وہ خطوں کے جواب لکھنے سے باز نہ آتے تھے۔ وہ دوستوں کی فرمائشوں سے کبھی تنگ دل نہ ہوتے تھے۔ غزلوں کی اصلاح کے سوا اور طرح طرح کی فرمائشیں ان کے بعض خالص و مخلص دوست کرتے تھے اور ان کی تکمیل کرتے تھے۔ لوگ ان کو اکثر بے رنگ خط بھیجتے تھے مگر ان کو کبھی ناگوار نہ گزرتا تھا۔ اگر کوئی شخص لفافے میں ٹکٹ رکھ کر بھیجتا تھا تو سخت شکایت کرتے تھے۔ ٹھیک ہے علینا بس کریں۔ اب حلیمہ آپ پڑھیں بیٹا۔ حلیمہ آپ سن رہے ہو بیٹا؟ پڑھیے جی بیٹے۔ مروت اور لحاظ مرزا کی طبیعت میں بدرجہ غایت تھا۔ باوجود کا اخیر عمر میں وہ اشعار کی اصلاح دینے سے بہت گھبرانے لگے تھے۔ بائیں ہمہ جی بائیں ہمہ
کبھی کسی کا قصیدہ یا غزل بغیر اصلاح کے واپس نہ کرتے تھے. ایک صاحب کو کہتے تھے لکھتے تھے جہاں تک ہو سکا احباب کی خدمت بجا لایا اور ایک اور راک کے اشعار دیکھتا تھا. اور راک ورد کی جمع ہے. اور آ کے اشعار دیکھتا تھا اور اصلاح دیتا تھا. اب نہ آنکھ سے اچھی طرح سوجے اور نہ ہاتھ سے اچھی طرح لکھا جائے. اگرچہ مرزا کی آمدنی قلیل تھی مگر حوصلہ فراخ تھا. سائل ان کے دروازے سے خالی ہاتھ بہت کم جاتا تھا. ان کے مکان کے اندر اندھے لنگڑے لولے اور اپاہج مرد عورت پڑے رہتے تھے. غدر کے بعد ان کی آمدنی کچھ اوپر 150 روپے ماہوار ہو گئی تھی اور کھانے پینے کا خرچ بھی کچھ لمبا چوڑا نہ تھا. مگر وہ غریبوں اور محتاجوں کی مدد اپنی وسعت سے زیادہ کرتے تھے. بس کریں بیٹے. وجی آپ پڑھیں بیٹا آگے. جی ٹیچر. یہ مرزا اپنے دوستوں کے ساتھ جی مرزا اپنے دوستوں کے ساتھ جو گردش روزگار سے بگڑ گئے تھے نہایت شریفانہ طور سے سلوک کرتے تھے. دلی کے عمائد میں سے ایک صاحب جو مرزا کے دلی دوستوں تھے اور 1857 کے بعد ان کی حالت سقیم ہو گئی تھی ایک روز چینٹ کا فرغل پہنے ہوئے مرزا سے ملنے آئے. مرزا نے کبھی ان کو مالیدہ یا جامع وار وغیرہ چوغوں کے سوا ایسا حقیر کپڑا پہنے نہیں دیکھا تھا. چھینٹ کا فرغل ان کے بدن پر دیکھ کر دل بھر آیا. ان سے پوچھا یہ چھینٹ آپ نے کہاں سے لی؟ مجھے اس کی وجہ بہت ہی بھلی معلوم ہوتی ہے. آپ مجھے بھی فرغل کے لیے یہ چھینٹ منگوا دیں. انہوں نے کہا یہ فرغل آج ہی بن کر آیا ہے. میں نے اسی وقت اس کو پہنا ہے. اگر آپ کو پسند ہے تو یہی حاضر ہے. مرزا نے کہا جی تو یہی چاہتا ہے اسی وقت آپ سے چھین کر پہن لوں. مگر جاڑا شدت سے پڑ رہا ہے. آپ یہاں سے مکان تک کیا پہن کر جائیں گے؟ پھر ادھر ادھر دیکھ کر گھونٹی پر سے اپنا مالیدہ کانیا چوغا اتار کر انہیں پہنا دیا اور اس خوبصورتی کے ساتھ وہ چوغا ان کے نظر کیا. یہاں نشان لگائے. میں آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں. اور پینسلز اپنے ہاتھ میں رکھے تاکہ آپ کو ورڈ میننگز جو ڈیفیکلٹ ہیں وہ آپ نے لکھنے ہوں گے اس کے بک کے اوپر ہی, تاکہ آپ کو جب آپ یاد کریں ریڈنگ کریں تو آپ کو ورڈ میننگز آتے ہوں اور تشریح کرنے میں آپ لوگوں کو آسانی رہے. کیونکہ 9th کلاس میں تشریح کے نمبر جو ہوتے ہیں وہ 5 ہوتے ہیں اور اس میں 4 ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگ ضرور لکھنے ہوتے ہیں. تو سو آپ کو بک میں ہر ورڈ کا میننگ آپ کو ایزی ہونا چاہیے, کوئی آپ کو اس میں مشکل نہ ہو. سو پینسلز اپنے ہاتھ میں رکھیے اور پھر لکھیے گا. مرزا غالب کے اخلاق نہایت وسیع تھے. وسیع کو کیا کہتے ہیں؟ کھلے تھے, یعنی کہ بہت کھلے دل سے سب سے ملتے تھے. وسیع کو کھلا کہتے ہیں. وہ ہر شخص جو ان سے ملنے جاتا تھا بہت کشادہ پیشانی سے ملتے تھے. کشادہ پیشانی ہنس کر اور کھلے دل سے, ہنسی خوشی اور کھلے دل سے ان سے ملتے تھے. ان کے میننگز لکھتے جائیے. کشادہ پیشانی کو انڈر لائن کریں اور اس کا میننگ لکھیں ہنسی خوشی اور کھلے دل سے. جو شخص ایک دفعہ ان سے ملتا اسے ہمیشہ ملنے کا اشتیاق رہتا تھا. یعنی کہ کوئی بھی شخص اگر آپ سے ملنے آتا اور اگر ایک دفعہ مل لیتا تو اسے
دوبارہ آپ سے غالب سے ملنے کا شوق رہتا. اشتیاق, شوق. اشتیاق کا میننگ لکھیے, شوق. دوستوں کو دیکھ کر باغ باغ ہو جاتے. باغ باغ ہونا, بہت خوش ہونا. باغ باغ ہم نے محاورہ بھی پڑھا ہوا ہے کلاس 8 میں. باغ باغ ہونا, باغ باغ ہونا یعنی کہ بہت زیادہ خوش ہونا. دوستوں کو دیکھ کر خوش ہو جاتے تھے اور ان کی خوشی سے خوش اور غم سے غمگین ہوتے. یعنی کہ ان کی خوشی جب ان کو نظر آتی تو ان میں ساتھ خوش ہوتے, اور اگر ان کا کوئی دکھی ہوتے تو ان کے دکھ میں ساتھ شامل ہوتے. اس لیے ان کے دوست ہر مذہب اور ملت کے نہ صرف دلی میں بلکہ تمام ہندوستان میں تھے. دلی میں رہتے تھے یہ, اور پورے ہندوستان میں. جب پاکستان ابھی نہیں بنا تھا, یہ پورا ایریا بر صغیر پاک و ہند جو تھا, یہ سارا اس کو ہندوستان کہا جاتا تھا. اور مرزا غالب کے جو دوست تھے وہ صرف دلی کے شہر کے ہی نہیں تھے بلکہ پورے ہندوستان میں بہت زیادہ تھے, بے شمار بہت زیادہ تھے. جب ہم تشریح کریں گے تو بیٹا ہر لفظ کو اپنے الفاظ میں لکھنے کی کوشش کریں گے تو تبھی وہ تشریح جو ہوتی ہے وہ اچھی آتی ہے. چھوٹے چھوٹے لفظوں کو آپ نے خود چینج کرنا ہوتا ہے اور اس تشریح کو بہتر بنانا ہوتا ہے جس کے نمبر ملتے ہیں. اب آگے ہے, جو خطوط انہوں نے اپنے دوستوں کو لکھے ہیں ان کے, مرزا غالب کے خطوط بھی بہت مشہور ہیں. خطوط غالب کے نام سے جو ان کی بک ہے, اس میں انہوں نے اپنے دوستوں کو بہت سے خطوط لکھے ہیں, اور ان خطوط میں ایک ایک حرف سے, جس طرح وہ خط لکھتے تھے, ان کے ایک ایک حرف سے مہر و محبت. کیا ہوتا ہے مہر و محبت؟ اس میں کہا جائے گا پیار اور محبت. مہر پیار کہتے ہیں اور محبت پیار اور محبت, اس کا معنی لکھیے. غم خواری, غم خواری میں کیا اس کا میننگ ہوگا؟ غم میں ساتھ دینے والا, غم میں ساتھ دینا. غم خواری دکھ بانٹنا یا غم میں ساتھ دینا. یہ گانگت کا میننگ لکھے اتفاق اور اتحاد. یہ سارے میننگز آپ نے لکھ لیے ہیں, میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتی ہوں. مہر و محبت, پیار اور محبت. غم خواری, غم بانٹنا یا غم میں ساتھ دینا. لکھ لیے. یہ گانگت, اتفاق اور اتحاد. ٹپکی پڑتی ہے. جو خط انہوں نے اپنے دوستوں کو لکھے ان میں پیار, محبت, غم میں ساتھ دینا, کوئی دکھی خبر سن لینا تو اس کا ساتھ دینا, اور اتفاق اور اتحاد جو تھا وہ ان کے خطوں سے بہت اچھی طرح ظاہر ہوتا تھا. ہر ایک خط کا جواب لکھنا اپنے ذمے فرض عین سمجھتے تھے. فرض عین جیسے کہ کہا جائے کہ پکا فرض, اس کو ایک فرض کی طرح سمجھتے تھے کہ یہ فرض لکھنا میرے ذمے اب فرض ہو گیا ہے, جواب لکھنا اس خط کا میرے ذمے فرض ہے. اکثر لوگ نہیں جواب دیتے, لیکن مرزا غالب جو تھے وہ اپنے دوستوں کے خطوں کو جواب دینے کے لیے اس کو ایک فرض کی طرح سمجھتے اور پھر اس خط کا جواب اسے ضرور دیتے. ان کا بہت سا وقت دوستوں کو جواب لکھنے میں صرف ہوتا تھا, یعنی کہ ان کا وقت استعمال ہوتا تھا. وہ اپنا وقت زیادہ تر جو تھا وہ اپنا وقت اس چیز میں استعمال کرتے تھے کہ وہ اپنے دوستوں کے جن کو بھی ہندوستان سے کوئی خط آیا کرتے تھے تو مرزا غالب ان کے خطوں کو جواب دینے میں اپنا وقت استعمال کرتے تھے. بیماری اور تکلیف کی حالت میں بھی وہ خطوں کے جواب دینے سے باز نہیں آتے تھے. یعنی کہ اگر بیمار بھی ہوتے, اگر کوئی تکلیف ہوتی, اگر کوئی پریشانی ہوتی, کوئی ایسے مسئلہ ہوتا, تب بھی وہ کسی نہ کسی طرح بیٹھ کر آنے والے خطوط کے جواب دیتے تھے. دوستوں کی فرمائشوں سے کبھی تنگ دل نہ ہوتے تھے. یعنی کہ دوست اگر کوئی فرمائش کر کے کوئی چیز منگوا رہا ہے تو اس سے کبھی تنگ دل نہیں ہوتے. تنگ دل یعنی کہ کنجوسی نہیں کرتے تھے. تنگ دل ہوتا ہے انسان کنجوسی کرے یا کوئی چیز کو منع کرے, تو یہ اس سے تنگ دل نہیں ہوتے تھے. غزلوں کی اصلاح کے سوا اور طرح طرح کی فرمائشیں ان کے بعض خالص اور مخلص دوست کرتے تھے اور وہ ان کی تکمیل کرتے تھے. مرزا غالب چونکہ شاعر تھے تو ان کے دوست بھی شاعر ہی ہوں گے,
تو مرزا غالب کو اکثر لوگ جو تھے اپنی غزلیں اپنی نظمیں جو تھیں وہ بھیجا کرتے تھے کہ ان کی اصلاح کر دیجئے، اور وہ ان کی اصلاح کرنے سے ان کے بعد جو بہت خالص مخلص جو بہت سچے ان کے دوست ہیں، مخلص ہوتا ہے سچے، جو ان کے بہت سچے دوست ہوتے تھے، قریبی دوست ہوتے تھے، وہ ان کو اس بات کو پورا کرتے تھے، تکمیل کرتے تھے، ان کو ان کی اصلاح کر کے اس کام کو پورا کر دیتے تھے۔ لوگ اکثر انہیں برنگ خط بھیجتے تھے۔ برنگ خط ہوتا ہے جس کے اوپر کوئی ٹکٹ نہ لگا ہو، بغیر ٹکٹ کے خط۔ اب جو بغیر ٹکٹ کے خط کوئی بھیجے گا تو جس کو جو وصول پائے گا خط، تو اس کو اس کے جو ہے وہ ٹکٹ کے پیسے اس کو دینے پڑتے تھے۔ یہ بے رنگ خط جو تھا، اب تو خط لکھنا کا رواج ہی بہت کم ہو گیا، لیکن جب پہلے زمانے میں خطوط لکھا کرتے تھے، ابھی بھی خیر خط آتے ہیں، لیکن جو پہلے زمانے میں خطوط لکھا کرتے تھے لوگ، اکثر کوئی نہ کوئی جس کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے تو وہ اس کو بے رنگ ہی بھیج دیتے تھے، ایڈریس لکھ کر بے رنگ بھیج دینا، اور وہ پتے پر جب پہنچ جاتا تھا تو پھر وہ جس کے گھر پہنچتا تھا تو وہ اس کو اس کے ٹکٹ کے پیسے ڈاکیے کو دے دیتا تھا۔ تو بے رنگ خط کا مطلب ہوتا ہے بغیر ٹکٹ کے خط، یا آپ نے اس کا میننگ یہی لکھنا ہے، بے رنگ خط بغیر ٹکٹ کے خط۔ مگر ان کو کبھی ناگوار نہ گزرتا، ناگوار برا نہ لگتا۔ اگر کوئی شخص لفافے میں ٹکٹ رکھ کر بھیجتا تو سخت شکایت کرتے، یعنی کہ اگر کسی کو جلدی میں ان کو ہوتا کہ جو خط ٹکٹ بھیج دیا، ٹکٹ کر دیا تو لگا بھی دیا، لیکن ایک جوابی ٹکٹ خط کے لفافے میں ڈال کر بھیج دیتے تھے کہ مرزا کو پریشانی نہ ہو، مرزا جو ہیں جب خط کا جواب دیں تو ٹکٹ ان کے پاس ہو موجود اور وہ مجھے خط کا جواب واپس دے دیں۔ اس وجہ سے کچھ لوگ ٹکٹ بیچ میں بھیج کر خط بھیجا کرتے تھے، جس کی مرزا غالب جو تھے بہت زیادہ شکایت کرتے تھے کہ اس طرح کام نہ کیا کریں آپ لوگ۔ مروت اور لحاظ، مروت ہوتا ہے کسر نفسی، یعنی کہ بڑا اپنے آپ کو کمزور سمجھنا، کسر نفسی سے کام لینا، اپنے آپ کو بڑھتر نہ سمجھنا۔ اس کا معنی لکھی کسر نفسی، سین سے ہوتا ہے کسر نفسی، یعنی کہ اپنے نفس کو چھوٹا محسوس کرنا، اور لحاظ اور دوسروں کا ادب اور لحاظ جو تھا وہ مرزا کی طبیعت میں بدرجہ غایت، بدرجہ غایت کو انڈر لائن کریں، اس کا مطلب لکھیں بہت زیادہ۔ کسر نفسی، لحاظ، ادب، مرزا کی طبیعت میں بدرجہ غایت بہت زیادہ